دغه کار وشو د وطن کې ورته زموږ په کوټوال کې 9 بجې ماسپښین لمونځ کېږي او باندې 9 بجې د ټیم داسې انتہائی ضرورت دی دې خبره چې زموږ د دین اسلام د بنیادي رکن کوم دی که نه هغه صحیح ادا شي یو دغه دی دې طرف څه نه د پیرانو فکر شته او نه د مجانو فکر شته باندې او ملا خپل د مدرسې په نشر کې دومره مست دی چې د امت د حال اړو په هم پھر په خپل جاهل موریدانو په ناز او محبت او په احترام کې دومره مخفي دی چې د دین د ایمان او پروا نشته دي او دا حال خراب دی اکثر دا خلق وایي چې خدای دې قبول کړي خبره اصل دا نه ده خبره حقیقت دا دی سوچ ورته وکړه یو عمل چې دا نه صادر شي که نه نو دا د قبولیت علامه ظاهر شوه اوس د دې عمل قیمت او د دې وقت او اهمیت هغې په تا باندې یو شی لازم شو شکر الله ستا په تقدیر کې یو عمل لیکلی نه دی نو دوی څنګه کولی شي او چې ستا نه صادر شو نو دا د هغه په تا احسان و کرم دی دا طریقت والا چې دا خبره کوي که نه چې ته عوض او غرض د مخه نه لرې که چې ستا د عمل حجم جو وسیع که نه تا خپل د عمل لپاره په خپله یو حد مقرر کړه د هغه وزن د هغه حسن چې کوم دی تا په خپله کم کړه چې تا د عمل عوض او د عمل قیمت په خپله متعین کړه دا د پیران وی ده شریعت والا خدا خبره کوي چې کوم عمل تا نه صادر شو که نه په هغې کې دا خبره کوه چې ای الله دا عمل زما له طرف نه دی زه ناقص یم عاجز یم زما عمل کې چې کوم نقص دی یا صرف خدای پاکه هغه جو په هغې ته پرده واچوه او د دې عوض چې کوم دی هغه ستا کار دی ما خپل کار د خپل حیثیت مطابق وکړو که نه زه عاجز یم جاهل یم تا راته ویل دي زه دغه جو ناقص یم تا نه بغیر ناقص یم که ستا هغه خصوصي تعلق و کرم و مهرباني امداد وي جو قدر کریں نو زه ناقص یم تاسو صاحب دا اچھے اړو مسکه پرېږده او اجر هاو د شریعت دا حکم دی ولکه شربت جوړ کراوه ولې خبرې کړه چې ښه نه دی جو ښه نه دی اوس که مونږ پرې نه پوهېږو نو دا زموږ نقصان دی که نه نو شریعت والا دا وایي چې کوم عمل تا نه صادر شي د هغې کې فوراً دا وایي چې ای الله دا عمل زما له طرف نه دی او دې کې ما سره حساب کتاب مه کوه ته کریم یې رؤوف یې رحیم یې وهاب یې وهاب یې بېباني ورکوې نو دا خو یو عمل تا زما نه صادر شو ما 2 رکعته نفل وکړو یا مې یو رکو سبق وي دا زما نه ولې د دې عوض خو په تا دی که نه نو ستا له طرفه خو ته خو ستا خو حد نشته دی کرم د دغه نو ما له د اجر به دومره راکوي که نه چې د خپل په کرم ته اندازه به راکوي دا د شریعت تقاضې دي د عمل متعلق به دومره عجزي چې وایي به چې دا جو ولکه ته خوره شو هغې مطابق به دا فکر کوي او د عوض متعلق به داسې بھرپور یقین کوي او غواړې به او وایي به چې بدل خو به ته ما په خپل د شان دا زما د شان مطابق عمل دی تا بدل به ته د خپل شان مطابق راکوي ولې څه وایي ما هغه هلک دغه کړی او ته له چای راکړه هغه ځای کښېنه دا ځای ګرم دی ډېره دا شریعت دی یقین به په دې کوي چې عمل خو دغه زما اله چې کوم دی هغه خو رؤوف بالعباد دی کریم دی رحمان رحیم او وهاب دی نو هغه
هغه چې بدل ورکوي نو عفو کوي نه کنه ورکو کې دې ته نه ګوري چې څومره ورکوم اچاله ورکوم وادرېږه نو په هغې به یقین کوي لیکن د طریقت یم چې کوم دی که نه هغه فرق د شریعت د طریقت صرف دقه دی نور څوم نه دي په خدای یقین وکړه هېڅ څوم نه دی دا چې څوک پکې ویلو فرقونه راولي که نه ټول دې فن نه خبر نه دي دا فن دی او الله په لا ملجا ولا منجا منك الا الیک دا الله قرب دا الله فضل دا الله رضا دا الله رحم هغه صرف د هغه په فضل باندې مبني دی وادرېږه هغه د چا په څه عمله په څه وجه نه دی وادرېږه نو طریقت والا چې کوم دی که نه هغې کې فرق دا دی که عمل تا نه صادر شي عمل نو 2 رکعته نفل دی نو هغه به درته دومره غټ ښکاري دومره غټ چې دا دنیا او دا آخرت او دا ټول نعمتونه را یو ځای کې که نه نو د هغې خوشحالي او عظمت په دې پړي کې زیات پیدا کوي او که نه پیدا کړی نو دا د پیر په هم نه کېږي د هغې متعلقه قرآن حدیث ګور دا په 2 رکعاتو کې 2 ځله الحمد شریف وي او 2 ځله د قل هو شریف وي دا خو د قرآن آیاتونه دي او ګڼ آیاتونه دي وي دا یو آیات د قرآن پاک چې کوم دی که نه دا د ټول کائنات ته ډېر قیمت نشي ګرځېدی دا کلام الهي دی دا حادث نه دی دا قدیم دی دغسې دی دا مخلوق نه دی دا صفت دی نو بقایا د هر شي چې دا حادث دی دا بقایا هر شي حادث دی مخلوق دی ته مانا بہت خبر ہے نہیں غاز کو فکر یا دادا صرف قرآن آیات تو کی ہوئے ولکا طریقت صرف دقوں میں فرق دے تا جدا عالم دے شریعت جدا عالم دے طریقت جدا عالم دے شریعت ظاہری اسلام نو اصلاح کوي چې موږ نن سبا په هغه فرض او واجباتو باندې احیانو او د شریعت په تقاضو کې دغه هم صحیح نه ادا کېږي د حکم مطابق نه ادا کېږي طبیعت مطابق کار روان دی او دستونه مزدونه زکاتونه روژې د روژې خواړو تعارف نه کوي مولیانو د دین اسلام تعارف هم او نه کړو د ارکان اسلام تعارف هم او نه کړو که د اسلام صحیح تعارف کې مفتي صاحب خطه کېږم هم یو کافر به هم پاتې نشي په انسانیت باندې دین اسلام کوم احسان نه دی دغه انسانو که نه چالو په دربند اعترافونه کول په څه جذبه یې کول د اله د رضا کولو په جذبه که نه په دغه انسانو که نه دغه انسانو چې د خپلو لوڼو سره به یې واده کوو او د خپلو خویندو سره دا کلوبتره د مصر بادشاه د روح ښځه وه دا د ایران والا دغه داراد د مهمن زوی د خپلې خور زوی که نه دا د در مثالونو کې به سره درته دي وي په در مثال کې څه غاړې د ملک د آزادۍ دپاره او که دغه نسخه وه چې هلته کې څومره جنسي میلاد کېږي د هغه ایریا کې یو لویه احاطه یې راکېستې وه دغومره ملک آبادېږي نو هغې کې به ورنه دنه تمیز نه خور وه په مور وه کار شي دا انسان و که نه نن انسان خبره واره لوی جرنیل به هغه و چې د هغه د کور په مخ کې به د انسانانو د انسانانو د سرونو منارې ولاړې وي بهادر جرنیل او څه ګوره سال دی اورې سال دی څوک ځان بربندولی نه شي هغه کافر هم دغسې ځان نه هغوی کې هغه ته قلبونو کې راډمان اماني هغه کوي خو نه هغه کله چې قرآن نازل شو او دین اسلام اصول راغله او محبوب وجود ظاهر شو د انسان چې کوم دی که نه هغه ذلت ختم شو حکیم صاحب پیریانو به څه غاړې کولې چا به لور واده او خسته غونې چې تیاری به کړي و به یې تختوله تله دغسې وه که نه
آغی عرص ختم سے دین اسلام تو برت ہے نمولی عملہ فکار دین اسلام تعارف کریں پیادی مسلمان تدا ارکان اسلام تعارف کی فضلت ہو گئی چھتے مجھ سے کھے دیں ادھے مجھ سٹاپ جن منی سا سر دے سڑیا ادا زکاة سے شے دیں او دی سٹاپ معیشت منی سا سر دیں ادا روجت سے دیں روجت سے دیں روجت دا قمر دے بس سفرس کم ہوں تاغی حیثیت تعارف نشتے ہیں تعارف کو بالکل نشتے ہیں دیکھو جولی ملیان تو ممبر منی چکے باسی چلے عبادت میاش راگلا عملہ جخت ہوتا دار عبادت میاش ندا دار معیت کا حصہ معیت اڑوپی جنیم نا معیت اللہ یاد توئی چھتے اللہ تو یاد کی دا میاش کے رکھیں کتا پا مانزد کیا کتا تلاوت کیا کتا دکان کیا کرزے کی خوش دا مبارک میاش دا معیت پارا مقرر دا چھتے اللہ پا ہم نے کینے کی دا تیر سی انوار ذاتی نازلی کتار وقتی تو چھے اللہ تا متوجی اللہ دی یادی اللہ حضور کے اللہ حاضر ناظر دے اللہ دی یادی لو دیتا معیت ہوئی معیت چکم دینو آغا دا انوار ذاتی باعث تے انوار صفاتیہ دا پا عبادت نازلی گی ندی دا تعارف فکا دے چھ سویا دا یول اسمیاس تی دا عبادت تا پارا مقرر ہوئے ادا پا کتے رکھڑے ادا میاس تا معیت را لگرت جو کی نفس دا میاس علماء حضرات تو چاہیے کہ دین اسلام کا تعارف کرائیں پھر اس کے اصول جو میں نے عرض کیا یہ ہے کہ جو عمل صادر ہو اس کے قبولیت کی دعا ہو لیکن طریقت کی لین اور طریقت کی لین یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا اس طرح نہیں جس عمل کی توفیق ملے اس عمل پر خوش ہو کے شکر ادا کریں اور اس عمل کی قدر کریں اور اس کو ضائع نہ کریں اس نعمت کو ضائع نہ کریں مثلا جو بات عرض کر رہا تھا کہ تجھے 2 رکعت نفل کی توفیق ملی ہے 2 رکعت نفل کی توفیق 2 رکعت تو بڑی چیز ہے ایک آیات قرآنیہ الحمدللہ رب العالمین یہ تیرے زبان سے نکلی تیرے تقدیر میں لکھی ہوئی تھی تیرے عمل نامے میں آئی اب اس کو یہی رہنے دے اللہ نے تجھے یہ آیات قرآنیہ تجھے دے دی ہے اب اس کو کسی چیز کی آواز دینا جو ہے نا یہ تیری ناقدری یہ ہے طریقت وہ نہیں ہے کہ چلا کشیاں کرے آپ نے دیکھا ہے شاہ صاحب اس طرح کرتے ہیں اس طرح تو 10 دفعہ کر کے دیکھ لو تیرا دماغ میں کچھ چکر آئے گا اور کئی مہینے کرنے سے مزید چکر بڑھے گا تو بھی سوچے گا کہ ترقی ہو رہی ہے دیکھنے والے بھی تیرے عادات اور تیرے حرکات کو بدلے ہوئے دیکھ کر کہیں گے دیکھیں پہنچ گیا ہے انسان کو انسانیت کے مقام سے گرا کر اس کو پہنچا ہوا بنا رہے ہیں یہود نصارہ کی سازش ہے تو طریقت کی تقاضے یہ ہیں کہ تجھے جس عمل کی توفیق دی اس نے مثلا یہی آیت قرآنیہ تیری تقدیر میں لکھی تھی اس وجہ سے تیرے زبان سے نکلی اب اس کی قدر کریں اس پر خوش ہوں اور فکر کریں عوض تو اس کا کوئی چیز ہو نہیں سکتا یہ مخلوق نہیں ہے الحمدللہ رب العالمین یہ بھی آیات قرآنیہ ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بھی آیات قرآنیہ ہے قرآن آیات قرآن حادث نہیں قرآن مخلوق نہیں اور یہ صفت ہے صفت کو مخلوق کے عوض سے دینا ناسمجھی ہے آپ سمجھے تیرے عمل نامے میں یہ لکھا گیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اب تو نے جو اس کو کس عوض کی دے دیا تو وہ تیرا ہوا لیکن اگر تو نے یہ سوچا کہ اللہ تو نے مجھے اپنے اس عظیم نعمت سے نوازا
کہ میری تقدیر میں اپنے کلام کے اجرا کو لکھا تھا، میری زبان سے یہ نکلا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور میرے عمل نامے میں یہ آ گیا ہے۔ یہ عمل نامہ جس میں قرآن آیات ہے، لیکن تو نے دیا نہیں ہے۔ آج جو دے دیا تو دے دیا، پھر یہ طریقہ ہے۔ اچھا ہاں، اب کل جو تھوڑا جائے گا عمل، قرآن آیات پر کوئی چیز باری ہو سکتا ہے؟ تھوڑا غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے نا۔ ہاں، یہ طریقہ ہے کہ عمل جو ہے نا اس پر خوش ہو، اس کے اثر، اس کی محبت اور تعلق کا دلیل ثابت ہو اس کے لیے، اور اس کے اس تعلق پر خوش ہونا، یہ طریقہ ہے، سمجھے؟ اور وہ شریعت ہے۔ منگا خبر ہے شروع کا کہ اس نے یہ نقشے بنائے ہیں حضرت، وہ اسلام آباد میں مودی شریف، اس نے بھی وہاں بنائے تھے نا، لیکن یہ جو ہے نا جس آلے سے بنے ہیں یہ قابل اعتبار ہے۔ یہ سیٹلائٹ سے لے کر یہ سمندری جہازوں کا رہبر ہے نا، تو اس کو سارا معلوم ہے کہ میں کہاں ہوں، کس نمبر میں ہوں۔ تو وہ نمبر زیادہ سے زیادہ 1 میٹر کے اندر اس سے بھی کم ہوتا ہے نا۔ ہاں، بازار میں ہوگا تو اور نمبر ہوگا، یہاں ہوگا تو اور نمبر ہوگا۔ تو صحیح نقشہ اس انہوں نے جو بنایا ہے، تو 12 میل ہوائی مانسیرے تک چل سکتا ہے، دریائے سن کی حدود تک چل سکتا ہے۔ یہ تو یہ اور بھی لیا ہے جب اب لوگوں کو کچھ اس کے عشاء کی نماز یہاں 9 بجے وقت داخل ہوتا ہے۔ ہمارے اپنے گاؤں میں اگلے دن ایک لڑکے نے بتایا کہ وہاں 9 بجے نماز پڑھتے ہیں، تو وقت سے پہلے تو نماز نہیں ہوتا نا۔ تو یہ بات اس سے نکلی کہ میں نے کہا قبولیت کی علامات یہ ہے کہ اللہ نے تجھے یہ فکر دی، یہ احساس دیا، اور نسبت اس کا نماز سے ہے۔ تو آپ اس عمل پر آپ خوش ہو کر شکر کریں، تاکہ مزید اللہ پاک آپ کو دین ایمان کے لیے سمجھ دے، ارادہ دے، اور تجھے استعمال کرے اس کے لیے۔ اس پر بات پھر آگے بتنگڑ ہو جاتے ہیں، میں سے معذور ساتھیوں، عادت ہے باتوں کا، جب عادت ہو جاتا ہے نا، جس چیز کا بھی عادت ہو، پھر وہ چلتے زمانے کی عادت ہے۔ یہ کیسٹیں بری جا رہی ہے اور لکھے جا رہے، مجھے پتہ نہیں ہوتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں یا کیا لکھتا ہوں۔ تو اس سے بات نکلی ابھی جانے سائنس سیکھنا کوئی ایمان کے معاملات میں نہیں ہے وغیرہ، اور جتنے بھی وہ ہیں جیسے ان کا یہ جو علم ہے، تو یہ بھی بہت ضروری ہے نا۔ سائنس بھی اگر آپ کو دیکھیں ایسے سے انکشافات ہو رہے ہیں کہ آپ نے اللہ کریم کی بڑائی کا ایک مسلمان سائنسدان انسانوں کے خیر کو سوچے گا، اور کافر سائنسدان جو ہے تو انسانوں کو دیکھ کرنے کو، اب یہ ایٹم بم جو بنا، اگر یہی بنانے والا مسلمان ہوتا، عالم ہوتا، صحیح نماز پڑھنے والا ہوتا، تو وہ انسانوں کو خیر کے لیے کوئی ایسی چیز پیدا کرتا نا۔ یہ ساری چیزیں اسی مخلوق میں انسان یہ ضرر والا ایک حال انہوں نے اس درجے کا پیدا کیا، تو نفع والا اس سے زیادہ ہے۔ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے۔ تو انسانوں کی فلاح بہبود اور خیر کے لیے جو ہے، وہ بھی اگر کوئی مومن سائنسدان ہوتا تو وہ ایسی آسائشیں پیدا کرتا کہ انسانوں کو پیدا ہو جاتا۔ تو یہ بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ آج کل لوگ اس سے کچھ عجیب باتیں کرتے ہیں۔ اگلے دن ادھر یہ ایک حضرت ہے لکی مروت والے، یہ بڑے زبردست مخلوق ہیں، تو ایک ساتھی آیا تھا مدرسے والا، بہت بڑا مدرسہ ہے، اس موضوع پر بات ہوئی تو وہ کہنے لگا کہ گردن ادھر سے کٹوا دوں گا، لیکن کمپیوٹر اپنے ادارے میں نہیں چھوڑوں گا، حالانکہ مجھے اتنی رقم کی اور تنخواہوں کی آفر بھی حکومت نے کیا ہے کہ تنخواہ بھی دیں گے، کمپیوٹر بھی دیں گے، اس کے متعلق ضروریات بھی پورا کریں گے۔ تو میں خاموش ہوا، میں نے کہا اب میری بات یہاں چلتی نہیں تو خاموشی بہتر ہے نا، لیکن دکھ بڑا ہوا۔ خوش نہیں ہوتا کہ جو کمپیوٹر سکھانے کے لیے حکومت تو تنخواہ بھی دے،
कंप्यूटर में के लाए तो कंप्यूटर सीख कर क्या नुकसान होता है? हाँ, कंप्यूटर में क्या नुकसान है? दीन इस्लाम के जो अरकान हैं, नमाज, ज़कात, रोजा, हज, जिहाद, जब ये कायम होंगे तो दीगर सारी चीजें वो ईमान का जरिया बन जाएंगी। हाँ, सारी चीजें। जब जिस दीनदारी में तरबियत नहीं है वो आगे आलम बनकर फिर बात नहीं बनता। तरबियत है ना, वो किसी समझदार का कौल है ना, इल्म मेरा बर्तन जरा मारे बहुत। इल्म का ताल्लुक सिर्फ दिमाग तक महदूद हो तो वो तो मार है। इल्म मेरा बर्तन जना दियारे बहुत। अल्लाह से ताल्लुक, इलाह की यकीन और पहचान, वो तो बरदिल जना जो बातिन पर उसका करो इल्म नाफे, उसका ताल्लुक तो तरबियत से है, तरबियत से है। और तरबियत किसी ज़ाहिरी किसी चीज का मोहताज नहीं है ना। दिमागी क़ुव्वतें पढ़ने पुढ़ने इबारात और किताबों से उजागर होती हैं, लेकिन जो फ़क़ाहत क़ल्बी है वो किसी फ़कीह की तलाफ़ुज़ से होता है। हुई जिसे हो कहते हैं ना, कहते हैं ये बड़ा बद हो है, कहते हैं ये बड़ा नेक हो आदमी है। ये खो जो बनता है ना, वो नेक हो वालों के सोहबत से बनता है तरबियत। तो वो चीजें मदरसे मदारिस में अक्सर जो पढ़ाने वाले हैं उनकी नजर तनख्वाह पर होती हैं, और जो है तो मुहतमिमीन में से कोई हो, लेकिन उसके इरादे का असर बच्चों के जहन पर हो तो हो। बिनूरी टाउन से फारिग तालिब इल्म को मैं जानता हूँ, हाँ, जहन उसे पहचानता है। बिनूरी टाउन से फारिग होता है। वहाँ के माहौल के असरात जो हैं, और हर एक इदारे के अपने एक असर है। मुझे उसका तारुफ है कि उनके वो जो है ना, तारुफ की वजह से जो आज फारिग होता है मैं उसे जान लेता हूँ। और भी अच्छे हैं, जामे फारूक क्या हुआ, और हाँ वो भी अच्छे, मुतदिल एतदाल। असल चीज तबीयत का एतदाल है। इफरात तफरीत जो ये चीजें ईमानियात के दीन इस्लाम के मुतालिक इन चीजों से इतना फायदा नहीं है, होश से ज्यादा फायदा है। होश, हाँ, वो भूल गया हूँ वो अगर जो आप वो जो आपस में तो कबीले वाले कुछ उन्होंने तो फिर सुलह से करा दी, लेकिन बात आगे मुनाफिकीन ने बढ़ा दी। और तो अब्दुल्ला ने मैंने कहा था कि मदीने पाक जाता जो है तो फिर इन जलीलों को निकाल देंगे, और इस तरफ बात तो इस पर सहाबा को भी ठेस आया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना जल्दी वहां से बात के तेरी एक जगह आकर फिर उनको बताया कि अब अगर हम उन्हें कतल कर भी सकते थे, लेकिन ये बात विकास के खिलाफ बात में होश से ना उससे काम चलता है। अल्लाह ने उसके अपने बेटे को उसके लिए तो सामने कर दिया। अल्लाह की दिफा, अल्लाह जब दिफा फरमाते हैं तो फिर फारिग ही नहीं होता। कल वो एक आदमी यहाँ तालिब इल्म है, कुछ हालात होते हैं, घरेलू हालात, बाज़ मोमिन के लिए बड़ी बाइस परेशानी होती है। तो वो कहने लगा कि कुछ तो मुझे बता दो। तो मैंने कहा ये बताता हूँ कि उनके लिए बद्दुआ न करना। हाँ, जिनकी जो आप का कल्बी जो घुटन है उनकी तरफ से उस पर भी अल्लाह आलिम है, लेकिन विकार ये है कि उनके लिए बद्दुआ न करना, दुआ करना, अल्लाहुम्मा अग्निनी बिमा ये दुआ करो, अल्लाह इस मुतालिक तो मेरे लिए काफी हो जाए। अब मेरे लिए किफायत तेरी जो है वो कैसी हो जैसी तेरी मत बिमा से, या इसको हिदायत देकर करमजोश दोस्त बना दे, या इसको ऐसा दफा कर दे कि फिर फारिग नहीं हो मेरी तरफ। तो अल्लाह पाक आलिम मिजाजी सुदूर और फिर रऊफ बिल इबाद, तो असल अल्लाह है ना। आप की शरीयत के तकाज़ों के मुताबिक सेहत के इरादे से इलाज करना तो बड़ी कमजोरी है। मर्ज की हालत में
علاج کرنا ثواب ہے، حکم ہے، حکم ہے، آگے سے خط دے آنے دو لیکن کوئی وہاں بھی احکام ہے، جس کے پاس صنعت ہے اس سے علاج کرنا جائز نہیں۔ تو پھر یہ حکمت کے لیے حکیم صاحب ہمارے اس علاقے میں حکیم صاحب کو اللہ نے بھیجا ہے، تو اکثر اس متعلق یہ کہتا ہوں کہ بھائی حکم کے مطابق اور بندہ بھی متقیات بھی ہے، متقیات بھی ہے۔ اور آگے شفا کے مطابق اکثر سے کہتا ہوں کہ شفا کے ارادے سے دوائی کھانا، میں نے کہ کیا بات ہے، یہ تو کچھ بات ہی نہیں ہے۔ وہ اس کے احسانات کی حد نہیں، اور وہ تھوڑا سا جو ہے تو تردد بھیجے اور اس سے نفرت ہو۔ مرض کے حالت میں علاج کرنا یہ حکم ہے، اس کی رضا کے لیے علاج کرنا چاہیے۔ اکرام اور تکلف شریعت میں لازم ہے۔ علماء کے سامنے ایسے بات ابر ہیں کہ سانس بھی نہ لیں، لیکن طریقت کی لین جو ہے خانقاہ، یہاں بے تکلفی کے بعد ہی کچھ کام بنتا ہے۔ جیسا طبیعت چاہے رہے، جیسا طبیعت چاہے بس وہ کریں۔ وہ شاہ صاحب عام جس طرح آدمی گھومتا پھرتا ہے نا، نماز میں رومال باندھنا بہتر نہیں، مسجد میں ٹوپیاں جو ہے نا وہ رکھ کر نماز پڑھ، جس طرح ہے ننگ اثر مکروہ ہے ہی ہے، لیکن جیسے ہو ویسے نماز پڑھے اس کے ساتھ۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ کوئی رومال اس طرح باندھنے سے اس طرح بہتر ہے۔ ویسے عام جو ہے نا ذہن کے لیے یہ پگڑی باندھنا جو ہے نا دل کے لیے بہت مفید ہے۔ یہ جو آدمی نے بتایا تھا کہ ہمارے اس علاقے میں کچھ ایسا کرتے تھے یہ مائیں، بچوں کو دلیر بنانے کے لیے دو کام کرتے تھے۔ ایک اس طرح بچے کو اس طرح پھینکتے تھے نا اوپر اچھال کر، پھر وہ بچے اوپر سے آ کر تو پھر اس طرح پکڑتے۔ تو یہ سنا ہے کہ اس سے بچے کی دل کی طاقتیں بڑھتی ہیں۔ دوسرا جو ہے نا اس حصے میں ایک باری چیز باندھنا اس میں پگڑی کی طرح، تو یہ عورتیں ایسے کرتے کہ ایک قسم کی ٹوپی بنا دیتے تھے اس طرح ایسے ہی پرانے وقت میں، اور اس میں یہ کچھ روپیہ وغیرہ ڈال دیتے وہ باری ہو جاتی۔ تو اس میں ان کا مقصد یہ تھا کہ بچے کی خوبصورتی بھی ہوتی ہے، لیکن یہ حصہ جیسے پگڑی یہ جتنا باندھا ہو اور مضبوط ہو، سر پر باری چیز، اس سے دل جو ہے تو وہ چیزیں رہ گئی ہیں آپ سے۔ اور بس ہو گیا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بولتے نبی سید وہ اعمال دوسری درجے میں ہیں۔ ذہن کے اعتدال کے لیے سب سے اول مؤثر چیز نصب العین ہے کہ انسان غور فکر کر کے اپنا ایک نصب العین متعین کر لے، اور پھر جو کچھ کرے اسی نصب العین کی نسبت سے اس کی احوال ہیں۔ یہاں تو دین اسلام ہی منع کرتا ہے کہ دنیا تیرا نصب العین بنے، اس سے تو ہمیں ہمارا دین ہی منع کرتا ہے نا۔ اور وہ بھی یہ کہ اگر دنیا نصب العین ہو تو پر بھی کہہ سکتا ہے، جو مقدر ہے وہی ظاہر ہوگا۔ چھٹی اور ستری بات ہے اس عالم کی زندگی اور احوال کے متعلقہ جو 50,000 سال روح کی پیدائش سے پہلے مقدر فرما چکے اللہ پاک، وہی ظاہر ہوگا، اس میں کبھی بیش نہیں ہو۔ تو پھر آسانی سے دائمی زندگی پیش نظر ہو، پلان یہی ہو کہ میری آخرت اچھی رہے، آخرت کی بلائیاں نصیب ہوں، آخرت کے نقائص سے میں بچوں۔ یہ شریعت کا تقاضا ہے کہ بھائی آخرت نصب العین ہو اور جو چاہے کر۔ اس کے کچھ فائدے بھی ہیں۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ اس عالم کے احوال میں اطمینان اور سکون اور عافیت اور برکت اسی کی نسبت سے ہے۔
یہاں کے احوال میں عافیت تو ہے نا. عافیت کا مقصد یہ ہے کہ اگر تقدیر میں نقصان لکھا ہے تو جبرائیل علیہ السلام سے لے کر ساری مخلوق چونٹی تک اس نقصان سے تجھے بچائے تو بچا نہیں سکتے. لیکن جب نقصان کا تقدیر سامنے آئے گا تو اس میں بھی تردد نہیں ہوگا، اطمینان ہوگا، دل جمی ہوگی اور طبیعت اعتدال پر رہے گا. اور اگر فائدہ جو لکھا ہوا ہے اس فائدے کے جبرائیل علیہ السلام سے لے کر ساری مخلوق تیرے دشمن بنے، وہ فائدہ تجھ سے نہیں دور کر سکتا. تو آخرت کی فکر کے یہ فائدے ہیں کہ فائدہ آئے گا تو کوئی غرور، تکبر اور ظلم اور بری صفات پیدا نہیں ہوں گے. اچھے برے حالات کے اثر سے آزادی ہوگی. اور اصل فلاح یہ ہے، ایک آدمی کو بہت فائدہ ملا لیکن فائدے کے آنے پر اس میں تکبر یا غرور پیدا ہوا، اور ظلم بھی ساتھ ہو ہی جاتا ہے پھر نا. تکبر کے ساتھ تو ظلم پر لازم ہے، تو وہ فائدہ نہیں، بدترین نقصان ہے. اور اگر نقصان آیا اور یہ تردد میں پڑھ کر فضا اور چیخے پکار اور ذلت اس پر آ گئی تو یہ تو کوئی انسانیت نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ اس عالم کے احوال کے اثر سے بندہ آزاد ہو، اور جو بھی حال آئے اللہ کی رضا کا ذریعہ بنے. اور ذریعہ بنے گا حالات، اس کے حالات سے اثر سے آزادی ہوگی جب آخرت پیش نظر ہوگا نا. یہاں کی خوشیاں بھی فانی ہیں اور یہاں کی تنگیاں بھی فانی ہے. تو فنا کا احساس اور یقین ہوگا تو اس کے اثر سے آزاد ہوگا نا. راستے پر چلتا ہوا بندہ اگر جالپاری بھی ہونے لگے اس کو اتنی ناگواری نہیں ہوتی. اس کا نظر اپنے گھر پر ہوتا ہے اور اپنی صحت میں حل کی فوار کو بھی برداشت نہیں کر سکتا ہے. تو یہ ایک چیز ہے. لیکن یہ علماء کا شریعت کا تقاضا ہے کہ کم سے کم 10% آخرت کا فکر ہو. صحابہ کے لیے کہ 100% کا حکم، ہمارے لیے 10% ہے. لیکن طریقت یہ چیزیں نہیں مانتی. طریقت یہ کہتا ہے کہ تجھ سے اعلیٰ کوئی چیز ہے نہیں. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، پھر جس کو قرآن سے جوڑا اور جس کے دل میں اس عبارت کی وحشت نہیں ڈالی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کوئی انسان اس دنیا میں ہے جو یہ عبارت سن کر انہیں وحشت ہونے لگتا ہے اور آپ کو سن کر خوشی ہو رہی ہے. جس کو یہ حال نصیب ہے تو پھر اس کو کہتے ہیں کہ تھوڑا سوچ لیں، تو انسان ہے، ساری مخلوق میں تجھے اللہ نے شرافت دی ہے تیرے خالق میں، تو پھر تیرا نصف العین کسی گٹیا کیسے ہو؟ یہ تو توہین ہی انسان ہوتا ہے. تیرا نصف العین ہو تو وہی ایک بات ہو. دنیا کی دکھ سکھ میں اکثر حضرت یہ کہتا ہوں نا کہ طریقت یہ ہے کہ پھر تجھے بتائے کہ بھائی بات یہ ہے کہ شریعت کا سند لے کے فرائض واجبات کے حد تک، اس کے بغیر نہیں. اور پھر ہمارے پاس آئے تو بیٹھ کر غور کر لے، سوچ لیں کہ زبان سے جو عبارت تو اقرار کر رہا ہے کہ الہ میرا ایک اللہ ہے، اللہ میرا الہ ہے، اندر دیکھ لے تیرا الہ کون ہے. تو اندر دیکھنے کے مطابق ہم یہ عائد کرتا ہوں نا کہ تیرے چاہت اور تیرے خطر کی انتہا جہاں ہے وہی تیرا الہ. اگر چاہت یہی ہے کہ دنیا کی بڑھوتری رکشی ہوتی رہے اور دنیا کی خطرہ یہ ہے کہ دنیا کے نقائص سے بچتا رہوں، تو تیرا الہ اللہ ہے. اور جو نمازیں پڑھ رہا ہے، عبادتیں کر رہا ہے، جنت مل جائے گا لیکن محشر میں کتے کی صورت لے کے اٹھے گا. نبی نے فرمایا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے، دنیا جی فتن ہوتا ہے وہ ہاتھ نہ. اور اگر تیرا نصف العین آخرت ہے، چاہت کی اور خطر کی انتہا، چاہت کی انتہا جنت ہے اور خطر کی انتہا جہنم ہے، تو ٹھیک ہے، کوئی بری بات نہیں. لیکن تجھے اللہ نے ایسے مقام کے لیے پیدا فرمایا ہے نا کہ تو اس مقام انسانیت میں رہ کر سارے مخلوق کا قبلہ بنا رہے.
جب تیرا الہ ایک اللہ ہوگا تو ساری مخلوق کے دل میں تیرے عظمت کا سکہ جمع ہوا ہوگا، منافق کے بغیر۔ منافق کے بغیر منافق تو جتنا تیرے ایمان بڑھے گا منافق کی نفرت بڑھے گی۔ چاہے تو اتنا سونا دے دے اس کو محبت پیدا نہیں کر سکتا۔ اب سب جیسے حافظ نے کہا ہے نا کہ تو مجھے حکم دے کہ جہنم چلا جا، میں تیرا بندہ ہوں، میں نفس کا بندہ نہیں ہوں، اور تیرے ہر حکم کو خوشی سے پورا کرنے کا ارادہ ہے، میں خوشی سے جہنم جاتا ہوں، صرف مجھے یہ کہہ دے کہ حافظ میں تجھ سے ناراض نہیں ہوں، جہنم چلا جا۔ جس کا الہ جو اللہ کو الہ جان لے، مانتے تو ہیں ہم کچھ لیکن جان لے، تو پھر وہ اس کے دل میں لحاظ بھی اس کا اتنا زیادہ ہوگا کہ وہ کہے گا کہ تو ناراض نہ ہو جا، مجھے جانم کی پرواہ نہیں ہے، میرا ضمیر مجھے ملامت کرتا ہے، جسم کا مجھے پرواہ نہیں ہے۔ تو یہ پھر یہ کہتے ہیں کہ جیسے کہ اقرار کر رہا ہے اس کا مصداق تو بن جا کہ تیرا الہ اللہ ہی ہو جائے، اور الہ تیرے چاہت اور خطرے کی انتہا وہی الہ ہے۔ تو پھر یہ کہتے ہیں اب شریعت تزکیہ چاہتا ہے، تزکیہ کہ فانی اور باقی کا تمیز ہو، یہ دنیا فانی ہے سب مانتے ہیں، اور آخرت باقی ہے ہمیشہ کی رہنے والی ہے، یہ سب مانتے ہیں، جان لے تو اور مزہ ہے لیکن مانتے تو ہے ہی ہے نا۔ لیکن طریق وہ اللہ سے غفلت کی حالت میں نماز اور تلاوت کرنے سے ہوتا ہے، لیکن تصفیہ قلب خالق اور مخلوق کا تمیز، مخلوق غیر اہم ہے، اہمیت اسی کو دینا چاہیے، یہ اللہ کی یاد کے ساتھ اعمال کے بغیر نہیں ہو سکتا، یہ بات۔ اور اللہ کی یاد کا تمیز نہیں کسی پیر کو، کسی مولوی کو، کسی اللہ کی یاد، اللہ کرنا اللہ کی یاد نہیں ہے، اللہ کے نام کی یاد ہے، سبحان اللہ پڑھنا اللہ کی پاکی بیان کرنا ہے، الحمدللہ پڑھنا اللہ کی تعریف ہے، اللہ اکبر اللہ کی عظمت بیان کرنا ہے۔ اللہ کی یاد وہ احساس سے متعلق ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ حاضر ناظر ہے، یہ بات ہم مانتے ہیں، یہ جان جائے اور یہ ذہن میں آ جائے، کم سے کم اتنا ہو کہ نمازوں میں اللہ یاد رہے تو وہ کام ہو جائے گا، ان اعمال سے وہ ہو جائے گا، خالق اور مخلوق کا تمیز ہو جائے گا، اور خالق کا لحاظ اس درجے تک آ جائے گا کہ جان کی بھی قربانی دینے میں لذت آئے۔ تو ایسے اذکر رات کہ خوابیں ٹھیک ہے، لیکن انسان کی ذہنی اعتدال کے لیے سب سے اول ضرورت ایک مناسب نصب العین متعین کرنا ہے۔ آج کل ہم سب کچھ کرتے ہیں لیکن کوئی خاص نصب العین متعین ہوا نہیں، تو ان میں سے تین چیزیں ہیں، دنیا، آخرت اور اللہ۔ اب یہ سوچ لو، غور کر لیں تو متعین کرنے کا اس کا ارادے کا اس طرف آنے کا ذریعہ کیا ہے؟ کوئی چلا کشی نہیں، کوئی ورد کرنا نہیں، کوئی ریاضت کرنا نہیں، یہ مانگنے پر ہے۔ کرنا کرنا شریعت میں، طریقت میں کرنا کرنا یہ نہیں ہے، طریقت مانگنا ہے، اور کر کے سوچ کر کے مقام انسانیت میں سے کوئی مقام مانگنا ہے۔ لیکن آج کل پھر سارے کہتے ہیں یہ کرو وہ کرو، تو بس ہم اپنی بات دہراتے رہیں گے، کوئی مانے نہ مانے، اور وہ جو کہتے ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں، آگے خود کا نہیں پڑھاتے۔ جو کام کر رہے ہیں کسی کے کام سے نہ سوچتے ہیں، اپنے کام پر یقین ہے، اور دن بدن یقین بڑھ رہا ہے ایسا کام، یہی وضو اور نماز درست ہو جائے، کسی چیز کی ضرورت نہیں ایمان کے لیے۔ 4 دن میں ایمان پیدا ہو تو 40 دن صحابہ کے ساتھ تھا، ہمارا تو 10% معیار ہوا تو پھر 40 دن کا 4 دن میں صحیح 4 دن نماز پڑھنے والا۔ صحیح نماز یہ ہے کہ ہوش سے ہو، ہم وضو کرتے ہیں لیکن ہوش کہیں اور ہوتا ہے، عبادت یہ چل رہی ہو، نماز میں بھی ہمارا ہوش کہیں اور ہوتا ہے، یہی عمل ہوش کے ساتھ ہو جائے، 4 دن میں وہ طاقت پیدا ہو جائے گی جو اچھی بری کا تمیز کرانے والی بات ہی بن جائے گا۔ آج کل پوروں نے اس کو بڑا لمبا چوڑا بنا دیا ہے
یہ یہود کی سازش ہے. لمبا چوڑا اور مشکل جنت حاصل کرنا ہے. اللہ کی طالب کے لیے کوئی مشکلات نہیں، اس لیے کہ اللہ محب ہے. اللہ محب ہے. محب جو ہے نا، محبوب کی جھوٹی اداؤں پر بھی تسلی یقین رکھتا ہے نا. فرمایا ہے نا کہ روتے ہوئے اگر دعا کرتے ہوئے اگر رونا نہ آئے تو تکلف شکل رونے کی بنا دو. یہ ارشاد ہے. اس سے پتہ چلا کہ اللہ پاک محب. اور اللہ کو راضی کرنا سب سے آسان کام ہے. صرف نبی والے طریقے پر چلے بس اللہ راضی ہے. لیکن آج کل پیروں نے بڑا وہ کر دیا ہے. بس اسے ہمیں احساس کمتری میں ڈال دیا شاہ صاحب کہ اس طرف سوچ بھی نہیں سکتے کہاں میں اور کہاں وہ پاک ذات. میں پاک ہو کر مقبول ہوں گا، یہ تو بات ہی الٹی ہے. تو اپنے گن کا اعتراف کر کے مقبول ہو سکتا ہے. نبی کی عبارت جو نقل فرمائی کہ ربنا ظلمنا انفسنا، تو پھر تو کون ہے جو اپنے علم اور عمل کے سہارے اور بھروسے پر تو اللہ کا فرق کھاتے؟ یہ تو اس کے فضل کرم پر ہے. جو عمل کی توفیق دے اس پر شکر ہو، لیکن اس کے فضل کرم کو جو ہے تو ذریعہ سمجھنا چاہیے. یہ ہے صرف نماز کو درست کیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے مقصر میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا. نماز درست ہوئی تو سارے اعمال درست ہوں گے. اب ہمیں اگر سارے زندگی کے اعمال درست کرنے ہیں تو کسی اور چیز کی طرف دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ساری محنت نماز پر ہی کریں. تو احکام کو بھی اچھی طرح ادا کریں اور پھر توجہ سے پڑھیں. جتنا نماز قوی ہوتا جائے گا اتنے دیگر اعمال بھی صحیح ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ارشاد ہیں. لیکن پیر اور مولوی ہمیں اس طرف نہیں آنے دیں. آپ ناراض نہ ہو جائیں. مل گیا نا الحمدللہ. اس سے بڑی نعمت کوئی ہو نہیں سکتا. حضرت خمسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال، 4 بیٹوں کے جذبات کو ابھارنے کا عجیب انداز. بات کو کوئی ماں ایسی بات نہیں کرتا کہ جیسے تم ایک ماں سے جنے ہو اسی طرح ایک باپ سے جنے. کوئی زیارت ان کے جذبات کو ابھارنے کے لیے عجیب عبارت. اور پھر کل سمجھ ہو گئی تو چاروں کی ساتھ شکر کر کے الحمدللہ کہتے کہ میرے محشر کے لیے کچھ سامان بن گیا ہے. تو وہ بھی ہو چکا. اور خوابوں پر نظر نہ رکھیں، جو اللہ کو منظور ہے وہ ہوتا ہے. خوابوں کے متعلق میں نے عرض کیا نا کہ کوئی بندہ بڑے بڑے عالم بڑے بڑے عابد جو ہے نا نصب العین متعین نہیں ہے، کام کر رہے ہیں لیکن نصب العین متعین نہیں، جو سب سے ضروری چیز ہے. تھوڑا بھی کام ہو لیکن نصب العین مناسب ہو. تو اس لیے طبیعتوں میں تردد ہے. آپ بھی تردد میں نہ پڑھیں. جو اللہ کو منظور ہے وہ ہوگا اور جو ہوا من تب پھر ظاہر ہو گیا ہے. اللہ پاک اس متعلق یہی جو اللہم اکفنی بما شئت، اللہ اس معاملے میں تو لیے کافی ہو جا، جیسے تیری مرضی ہے ایسے کافی ہو جا. میں نے ایک دفعہ قسم یہ اپنے خاندان والے ابھی پاکر سمجھتے ہیں تو پہلے بڑا تنگ کرتے تھے. پہلے پھر وہ متمم صاحب آئے تھے، اس کی وجہ سے تو سارے رکومات ادھر گئے. پھر اس کو میں نے جو معاف کیا تو خاندان والے کہتے ہیں کہ بڑا دلا ہے، بڑا دلا. اس سے تو عورتوں نے پیسے لے لیے، بیوہ عورتوں نے یہ اپنا چھوڑ دیا. بیچ میں ان کو میرا حال تو مجھے معلوم تھا تو میں نے چھوڑا کسی خاص مقصد کے لیے. تو کر رہے تھے تو وہ زیادہ تنگ کرنے لگے اور عجیب ذلت کی باتیں سناتے رہے. تو میں نے ایک دفعہ دعا کی تھی کہ اللہ ان کے متعلق تو میرے لیے کافی ہو جائے. 1-2 آدمی تھے ان میں جو سب سے وہ تھے، ان کا ایسا اثر ہوا کہ میں نے پھر توبہ پڑھا کہ میں پھر نہیں پڑھوں. چند دن کی زندگی ہے، کیا ضرورت ہے اس طرح. ایسا یہ ایسی دعا سنت پہ ہے اور عجیب دعا ہے. اس میں مخالف کے لیے بد دعا بھی نہیں ہے. بد دعا وقار کے خلاف.
80 तलवारों से कटे हुए जिस्म और उसमें गरम गरम रेत भी आ जाती। तरफ आजकल शहादत पता ही नहीं चलता, बस गरम गोली पता नहीं चलती कि एहसास होने से पहले शहादत हो जाती। वो एक पुराना सुनता था, जी पुराना है ना, पुराना जी उसमें आता है कि मेरी